الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، گزشتہ جو بات چل رہی تھی انگیجمنٹ کے بعد نکاح سے پہلے جو خرافات اور رسومات اور برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ صرف نکاح ہی سنت نہیں ہے بلکہ نکاح سے پہلے بھی بہت ساری کارروائیاں ہیں جس میں سنتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری برائیاں صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ نکاح سے پہلے بھی رواج پکڑ چکی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو انہی سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اب درمیان میں چونکہ ہمارے ملک بلکہ ہمارے صوبے ہی میں ایک مسئلہ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے صوبے سے ملک سے پوری دنیا میں اس مسئلے سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور حجاب سے متعلق پوری دنیا میں لوگ اپنی رائے اور اپنے مشورے دے رہے ہیں، اور ایک عالمی سطح پر ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ مسئلہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اڈوپی اور اس کے اطراف کے علاقوں سے شروع ہوا کہ روزمرہ کی طرح عام دنوں کی طرح ہماری کچھ بہنیں اپنے برقعے اور حجاب کے ساتھ کالج میں داخل ہونے لگیں، تو اچانک کالج کے ذمہ داروں نے انہیں کالج کے گیٹ میں دروازے پر ہی روک لیا کہ آپ حجاب اور پردے کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ اور سرکار کی جانب سے حجاب اور برقعے کے ساتھ کالج میں داخلے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب ان لڑکیوں نے اپنے حق کی آواز اٹھائی اور اس بات کا اصرار کیا کہ سالوں سے ہم برقع پہن کر، حجاب پہن کر کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم سے پہلے مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں بچیاں کالجوں میں برقعے کے ساتھ پڑھتی چلی آ رہی ہیں، آج تک یہ مسئلہ نہیں تھا تو آج یہ مسئلہ کیوں اٹھایا گیا؟
اور جب ہمیں اس کی آزادی ہے تو ہمیں اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ جب بچیوں نے اصرار کیا اور اپنے حق کی آواز کو بلند کی اور ان شر پسندوں کے شر سے نہ ڈری اور ہمت کے ساتھ دستور ہند کی دفعات کو بیان کرتے ہوئے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا، تو پھر یہ معاملہ ایک اور ہی رخ پر جانے لگا۔ بعض دیگر شر پسندوں نے بھگوا کلر کے، سافران کلر کے شال پہننے کا دعویٰ کیا کہ اگر یہ نقاب پہنتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، برقع پہنتی ہیں تو ہم بھی جو ہے اس کلر کا شال پہن کر آئیں گے اور ہمیں اس کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے مسئلہ انتشار کی شکل میں بڑھ گیا اور ہماری اور مسلم بہنوں نے اپنی جانب سے مقدمہ کورٹ میں دائر کیا کہ ہمیں اپنے اس لباس کے ساتھ کالج میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا یہ سب ہم جانتے ہیں کہ پورے ملک میں ہر طبقے والے، ہر پارٹی والے، ہر مذہب والے اپنے اپنے انداز سے اسے بیان کرنے لگے۔ اب یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ بہت سارے ہم مسلمانوں میں بھی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ جب ایک حجاب کو لے کر، ایک نقاب کو لے کر اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے تو ہمیں تعلیم ضروری ہے، ہمیں امن ضروری ہے، ہمیں ملک میں انہی کے ساتھ رہنا ہے، تو حجاب کے معاملے میں ہمیں کچھ سہولت دیکھنی چاہیے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اگر حجاب سے اتنا دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اسے نظر انداز کرنا چاہیے اور بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے تعلیم حاصل کرنے میں کیا برائی ہے۔ تو یہاں تک بہت سارے مسلمانوں کی سوچ بننے لگی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہمیں خاص طور سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حجاب کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حجاب کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پردے کا حکم کہاں پر دیا گیا یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ حجاب کا استعمال کرنا، برقع اوڑھنا، نقاب پہننا کوئی غیر ضروری بات نہیں ہے، ایڈیشنل بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ ایسنشل، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، اسلام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز وہ پردہ اور حجاب ہے۔ پردہ اور حجاب ایسا نہیں ہے کہ حالات سازگار ہوں گے تو ہم پردہ کریں گے، حالات سازگار نہیں ہوں گے، مقابل ہوں گے، مخالف ہوں گے تو پردہ چھوڑ دیں گے۔ ایسا غیر ضروری مسئلہ پردے کا نہیں ہے۔ ایک مسلمان عورت پر ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے، حالات موافق ہوں تب بھی پردہ کرے، حالات مقابل ہو، مخالف ہو تب بھی پردہ کرے، کسی بھی حال میں پردے کی خلاف ورزی کرنا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پردہ ایک بنیاد ہے، ضروری ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اتنا لڑائی کرنا، آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ویسے بھی بہت ساری مسلمان بچیاں پردہ کہاں کر رہی ہیں، چند بچیاں ہیں، تھوڑا طبقہ ہے جو دیندار ہے، دین کا شوق اور جذبہ رکھنے والا ہے، وہی بچیاں حجاب اور پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، ورنہ تو آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو پردہ نہیں کر رہا ہے۔
تو اس پہ اتنا اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مسئلہ تھا، ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے امن کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اس میں کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات ہم سمجھ لیں، کمپرومائز کرنے کے لیے، پردے کو چھوڑنے کے لیے یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ یہ دین میں کمی اور زیادتی کی میرے اور آپ جیسوں کو تو کیا نبیوں کو گنجائش نہیں دی گئی۔ نبیوں کو گنجائش نہیں ہے کہ دین میں کمی کریں یا زیادتی کریں، تو مجھ جیسے اور آپ جیسوں کو کہاں سے دین میں گنجائش نکالنے کی، کمی کرنے کی، زیادتی کرنے کی کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ نبیوں کو بھی حلال کو حرام کرنے کی، حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ارشاد فرمایا، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اسے حرام نہیں کر سکتے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی اور رسول کو اللہ کے احکامات میں، اللہ کے فرمودہ باتوں میں، اللہ کے دین میں اختیار نہیں ہے، تو آج کل کی حکومت کو یا آج کل کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو یا مجھ جیسے آپ کو کہاں سے اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مسجد میں امامت کرنے والے عالم دین کا حکم نہیں ہے، ریکویسٹ نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر کسی مولانا نے کہہ دیا ہو پردہ کر لو، کسی زمانے کے ولی نے کہہ دیا ہو کہ پردہ کرنا بہتر ہے، نہیں۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ قرآن میں اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی جی، اے میرے حبیب، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، ونساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کو ڈال لیں، نقاب پہن لیں، حجاب کر لیں، اور اپنے چہروں کو ڈھانک لیں تاکہ دوسرا کوئی مرد انہیں نہ دیکھ سکے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا حکم تو کیا بدلے گا؟ قرآن کے الفاظ میں ایک نقطے کے برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے احکامات تو دور کی بات رہی، قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن کے پڑھنے کے انداز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں اللہ صاف کریں، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، میرا حکم سنا دیجئے قیامت تک آنے والی عورتوں کو۔ ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ نے حضور سے کہا آپ اپنی بیویوں کو کہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری کائنات میں سب سے باپردہ عورتیں تھیں۔ حضور کی بیویوں سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حیادار، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں قیامت تک نہیں آ سکتی۔ اتنی باپردہ عورتیں حضور کی گھر والیاں، اور حضور اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب آپ اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیں پردہ کریں، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، جنہوں نے کہا زندگی میں کسی نے مجھے نہیں دیکھا، کسی مرد نے، میں نے کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، اور انتقال سے پہلے وصیت کر رہی کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھایا جائے۔ ایسی باپردہ عورت کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں۔
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ قیامت تک آنے والی عورتیں اپنا پردہ کر لیں، اپنا چہرہ چھپا لیں، چادریں ڈال لیں اپنے سروں پر، گریبان ڈھانک لیں، کسی مرد کو نہ دیکھے، کوئی مرد ان کو نہ دیکھے۔ یہ پردے کا، حجاب کا حکم، یہ قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اتنا اہتمام حضور کی بیویوں کو کہا گیا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے عورتوں کے بارے میں اللہ والے اور مورخین حضور کے گھر کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں اپنے گھر کے صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں، حجرہ جسے کہتے ہیں، جو گھر کا کمرہ ہوتا ہے اسے غرفہ کہا جاتا ہے، جو صحن ہوتا ہے اسے حجرہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے روضہ اقدس کو، قبر کو بنایا گیا ہے۔ تو جو صحن تھا حضور کی بیویوں کے گھر کے سامنے، تھوڑا سا جو صحن تھا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں اپنے صحن میں، اپنے گھر کے صحن میں اگر کبھی بیٹھتی، شام کے وقت میں، کسی اور وقت میں تھوڑی دیر راحت کے لیے، تو صحن میں بیٹھتی، تب بھی چہرہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھتی، دروازے کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی۔ بازار میں نہیں، راستوں پر نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، مدینے میں نہیں، بلکہ اپنے گھر کے صحن میں حضور کی بیویوں کا معمول تھا دروازے کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھتی کہ کہیں اچانک کوئی دروازہ کھول لے اور ہمارا چہرہ نظر آئے، تو وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتی تو دیوار کی طرف چہرہ کرتی، اچانک کوئی داخل ہو بھی جائے تو اسے ہمارا چہرہ نظر نہ آئے۔ اتنا اہتمام کرنے والی حضور کی بیویاں، اور اللہ کریں پردہ کرو، اور کیا اخلاق، اور حضور کیسی تربیت کر رہے اپنے گھر کے اندر۔ نابینا صحابی آ گئے، گھر کی عورتوں نے دیکھا نابینا ہے، اتنا اہتمام نہیں کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نابینا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، آنے والا اندھا ہے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، تمہارا بھی پردہ ہے۔ اتنا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا فرمایا۔ سر کھلا نہیں رہنا چاہیے، کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت اسماء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہیں، اور ایسی خدمت قربان جائے حضرت اسماء پر۔ ہجرت کا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک رکے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کو لگا کہ حضور کے ساتھ ابو بکر بھی رہیں گے، اور ابو بکر کے حالات گھر والوں کو معلوم ہوں گے۔ ایک بچی، کم عمر بچی حضرت اسماء، اس کے پاس ابو جہل آیا، اور ابو جہل نے حضرت اسماء جو بچی تھی ان سے پوچھا کہ بتا اللہ کے رسول کہاں ہے، تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو ایک بچی حضرت اسماء، کیا ہمت، کیا جرات! حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ جھوٹ نہیں بولا کہ مجھے معلوم نہیں، کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، میرے والد کہاں ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے ڈرایا، دھمکایا، اس کے باوجود حضرت اسماء نے نہیں بتایا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، ایک تماچا، ایک تھپڑ اس معصوم سی بچی پر، حضرت اسماء پر تھپڑ ایسے رسید کیا کہ زمین پر گر گئی، کان سے خون آنے لگا، لیکن اس کے باوجود اس بچی نے حضور کے ٹھکانے کی خبر نہیں دی ہے۔ بچپن سے حضور کی خدمت میں رہنے والی حضرت اسماء جب ایک عمر ہو گئی، بلوغت کو پہنچ گئی، ایک زمانے کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
تو سر پر دوپٹہ تھا حضرت اسما کے، لیکن وہ تھوڑا پتلا تھا، اس دوپٹے سے بال نظر آ رہے تھے۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ اسما سے کہو کہ سر کے بال نظر نہ آئے، ایسا پردہ کرے۔ اجنبی ہے، سالی ہے، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ حضور کی سنت اور یہ تعلیمات۔ حضور کہہ رہے ہیں اس بچی سے جو زندگی بھر حضور کی خدمت میں رہی ہے، یہ سالی ہے، یہ اجنبی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ تو ہے، بال نظر آ رہے ہیں، دوپٹہ پتلا ہے، کہہ دو کہ اسے پردہ صحیح کرے۔ اور حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اور آج اسی حضور کے نام لینے والے ہمارا حال کیا ہے؟ سالی آدھی گھر والی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال۔ حضرت اسما جن کا ایمان اتنا مضبوط پہاڑوں سے زیادہ، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں دوپٹہ تو ہے، پتلا ہے، بال کا رنگ نظر آ رہا ہے، دوپٹہ درست کر لو۔ اور آج حجاب کے بارے میں ہم کہیں کہ حجاب چھوڑ دو، کیا اتنی جو ہے لڑائی کی ضرورت ہے، اتنے احتجاج کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہ حجاب چھوڑنے کی چیز نہیں، یہ اتنا ضروری ہے، یہ دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے ہم سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حجاب کا مسئلہ این آر سی سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ این آر سی میں ہماری دنیا کا نقصان ہوگا، حجاب نہ کریں آخرت برباد ہو جائے گی۔ این آر سی میں تو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن حجاب میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اتنا اہم۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، بہت سارے مسلمان جو این آر سی کے موقع پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے، آج وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پردہ چھوڑ دو۔ یہ پردہ کوئی چھوڑنے کی چیز نہیں، یہ کوئی رواجی چیز نہیں، یہ کوئی سرسری اور کلچرل چیز نہیں، یہ بنیادی اسلامی رکن ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دے وہ چادر ڈالے، حجاب پہن لے، پردہ کر لے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بیان فرمایا، اور خود حضور نے زندگی بھر اس کا اہتمام فرمایا۔ پردے کا اہتمام اپنی بیویوں کو بھی کہا، بچیوں کو بھی کہا، ایک ایک عورت کے بارے میں پردے کا ایسا اہتمام کہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ کہتی ہیں سب سے بہترین عورت قیامت تک آنے والی عورتوں میں وہ عورت ہے جس نے کسی مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی مرد نے اسے نہ دیکھا ہو۔ یہ بہترین عورت کی تمام غلطیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں گھر میں ماحول میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ نکاح کر کے لائے، بد زبان ہے، شوہر برداشت کر لیتا ہے، غصے والی ہے، شوہر برداشت کر لیتا ہے، سست ہے، شوہر برداشت کر لیتا ہے، کم ذہن ہے، شوہر برداشت کر لیتا ہے۔ عورت کی تمام کمزوریاں برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن عورت بد کردار ہو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی پردہ، اس لیے کہ پردے ہی سے آگے چل کر عفت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ انہی ملکوں میں زنا عام ہے جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ جہاں پردے کا اہتمام ہے وہاں زنا کی ریشو جو ہے بہت کم ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے پردہ اور حجاب ضروری ہیں۔ اگر اس پر آنچ آئے تو ہمیں موت تک لڑتے رہنا چاہیے۔ اس میں صلح کی، کمپرومائز کی، درمیانی راستے کی کوئی گنجائش اور کوئی شکل نہیں ہے، پردے کے بغیر تصور نہیں ہے۔ قربان جائے ان بچیوں پر، اللہ ان کی ہمتوں کو جو ہے قبول فرمائے، اور اللہ اسی ہمت ہر مسلمان اور عورت میں بلکہ مردوں میں اللہ پیدا فرمائے۔
پردے پر آنچ آئی تو کھڑی ہو گئی حکومت کے خلاف، کالج کے خلاف۔ کیا ہمت ہے، کیا ایمان کا جذبہ ہے۔ ایسے حالات ہم میں بہت سارے مسلمانوں کے مردوں میں بھی حالات آئے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات، جو ہمت بچیوں نے دکھائی ہے بہت سارے ہم مردوں نے بھی نہیں دکھائی۔ کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کرتا پہننے کا بچپن سے عادی ہوں، اب وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، گورنمنٹ آفس ہے، فلاں ہے، اب وہاں مجھے کرتا پہننے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا میں کرتا پہننا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میرے کمپنی والوں کی طرف سے، دفتر والوں کی طرف سے، آفس والوں کی طرف سے مجھے کچھ رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ایک عجیب نظروں سے مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سارے مرد مسلمان نوجوان ہمت ہار کر سنت چھوڑ رہے ہیں، کرتا چھوڑ رہے ہیں اور کمپرومائز کر رہے ہیں، لیکن قربان جائے ان بچیوں پر جو ہمت نہیں ہاری۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں باقاعدہ ایسے حالات میں انہوں نے اپنا چہرہ نکال لیا، داڑھی مڈھا لی، معمولی ڈگری کے لیے، معمولی نوکری کے لیے، معمولی دنیاوی چند کوڑیوں کے لیے۔ بہت سارے مسلمان نوجوان مرد ہمیں ایسے ملیں گے جنہوں نے ان حالات میں گھٹنے ٹیک دیے، داڑھی مڈا کر جا کر جاب کر رہے، لیکن قربان جائے ان بچیوں پر کہ برقعے کے لیے جو ہے لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، پورے حکومت کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی۔ ان مردوں سے زیادہ ہمت ہے جنہوں نے داڑھی مڈھا لی ہے، اور احساس بھی نہیں، افسوس بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، چند پیسوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ بہت سارے نوجوان مرد ہمارے ایسے معلوم ہے کہ یہ بینک کی نوکری ہے، یہ فلاں ایسی کمپنی ہے جس کا پورا سورس اور پوری آمدنی وہ سود پر بنیاد ہے، اور ایسی جگہ پر نوکری کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں نوکری کر رہے، اسلام کی دھجیاں اڑا رہے، ہمت نہیں ہے اس نوکری کو ٹھکرانے کی۔ تو یہ جو ہمت مردوں میں نوکری کے بارے میں، چاہے وہ سودی کاروبار کی نوکری ہو، چاہے وہ داڑھی منڈھانے کے جو ہے اصرار پر ہو، یا کرتا اور پیجامے کے اصرار پر ہو، تو جہاں بہت سارے نوجوان ہمارے مرد ہمت نہیں دکھا سکے، گھٹنے ٹیک دیے، ویسی جگہ پر ہماری یہ بچیاں یقیناً ان کی ہمت کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ایک ذمہ داری لی اور یہ ڈٹے رہے کہ ہم برقعے ہی میں اندر جائیں گے، بغیر حجاب کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو واقعی یہ ہمت ہے، اور یہ جو جذبہ ہے یہ ہماری ہر بچی کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہاں پر ہمارے اس جذبے کی بھی قدر کی گئی ہے دستور میں، اور ہم مسلمانوں کو اپنے اس حجاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنے کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ آج مسئلہ اٹھ رہا ہے، سوال اٹھ رہا ہے، یہ اسی وجہ سے اٹھ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت گھٹا دی۔ اگر ہماری ہر بچی پردہ کرتی، اگر ہمارا ہر لڑکا داڑھی رکھتا، ٹوپی پہنتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ جیسا کہ سکھ ہیں، انہوں نے اہتمام کیا پگڑی کا، تو حکومت نے ہر جگہ انہیں اجازت دے دی، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹیاں ہو، ملازمت ہو، یہاں تک کہ جنگ اور فوجی عہدوں پر بھی انہیں اجازت دی گئی، کیونکہ اہتمام کیا، انہوں نے اپنے دین کی عزت کی، لوگ ان کی دین کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آج ہم نے اپنے اسلام کو جو ہے ہلکا سمجھا، لوگ بھی اسلام کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم پردہ کرتی، ہماری بچیاں پردہ کرتی، یہ حال نہ آتا۔ لوگوں نے دیکھا، ارے مسلمان بچیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں،
گانوں پر جو ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور برہنہ قسم کے کپڑے، ایسے کپڑے جو پہننا نہ پہننے کے برابر ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان بچیاں اپنے جسم کی نمائش پوری دنیا کے درندوں کے سامنے کر رہی ہے، تو اتنا کچھ بے حیائی کر رہی ہے تو کالج میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خیال تو آئے گا ہی، یہ تصور تو آئے گا ہی، کیونکہ مسلمان ہی کی بچیاں ٹک ٹاک پر ہے، فلاں ویڈیوز پر ہے، اور ناچ گانا ہو رہا ہے، ویڈیوز ہو رہے، بچیاں تو بچیاں کیا بوڑھی عورتیں بھی بے حیائی پر آ گئی ہیں۔ ہم نے خود پردے کو جو ہے اپنی زندگی سے نکالا، خود حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑائی۔ آج اگر حضور کی طرف کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، سب سے بڑے گنہگار ہم خود حضور کے گستاخ ہیں۔ ہم حضور کے گستاخ ہیں، نبی کے گستاخ ہیں۔ اگر نبی کی قدر ہم نے کر لی ہوتی، پوری دنیا بھی نبی کی قدر کرتی۔ آج ہم نے نبی کی قدر نہیں کی، دنیا نبی کی سیرت اور شریعت کی طرف انگلی اٹھا رہی ہے۔ اس سے زیادہ الزام ہمیں اپنے آپ پر دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کا اہتمام کرتے تو یہ حالات نہ آتے، لیکن اب تک جو ہوا ہو گیا۔ اللہ سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، لیکن آئندہ ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دنیا نہیں بگڑ سکتی دین کے ساتھ، ہم دین پر ضرور چل کے رہیں گے۔ ہر نوجوان ہمارا یہ ارادہ کرے کہ مجھے نوکری ملے نہ ملے لیکن داڑھی میرے چہرے پر رہے گی، اور اس حال میں میں اس ملک میں زندگی گزاروں گا۔ یہی ہماری دنیا کی بھی حفاظت ہے، آخرت کی بھی حفاظت ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ کر اپنے دین پر عمل کرنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہے انگلی اٹھانے کی، لیکن آج ہم نے اپنے دین کو ہلکا کر دیا، ہمیں غیروں کے طریقے پسند آ گئے، تو ہماری ان باتوں پر جو ہے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی گیٹ بند کر دیا گیا کالج کا، نقاب پہننے والی، حجاب پہننے والی، برقع پہننے والی بچیوں کے لیے، جو ٹیچرز انہیں روک رہی ہیں کہ یہ مذہبی چیز نہیں ہونی چاہیے، انہی روکنے والی ٹیچروں میں بہت ساروں کے ماتھے پر بندیا ہے، گلے میں منگل سوتر ہے، یہ غیر جو ہے دستوری ہے، انہیں بھی پوچھنا چاہیے۔ لیکن کون پوچھے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلام معلوم ہے نہ دستور معلوم ہے۔ آج ہماری کمزوری، نہ ہمیں دین معلوم ہے نہ ہمارا ہندوستان کا سنویدھان، دستور اور کانسٹیٹیوشن، اس کی بھی ہمیں جانکاری نہیں۔ اگر جانکاری ہوتی، اگر ہم یہ دیکھتے تو کہتے برقع نہیں ہے، تو جیسے برقعے کی اجازت ہے ایسے ہی سندور اور بندیا کی بھی اجازت ہے، ایسے ہی منگل سوتر پہن کر آنے کی بھی اجازت ہے، اور ایسے ہی ہاتھ میں کڑا پہن کر آنے کی اجازت ہے۔ ہر مذہب والا آ رہا ہے، کسی مذہب والے کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ٹارگٹ کیوں ہمیں بنایا جا رہا ہے؟ یہ پوچھ سکتے اگر ہمیں جو ہے دستور کی جانکاری ہوتی، لیکن ہمیں دستور کی جانکاری نہیں، اور اس مسئلے کو اہم نہیں سمجھا۔ اتنے دن ہو گئے، 8-10 دن ہو گئے اس مسئلے کو لے کر، آج تک ہمارے اندر کئی ملکوں والے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ملکوں والے، مذہب والے ہماری حمایت کر رہے ہیں کہ مسلمان بچیوں کو پردے کے ساتھ آنے کی اجازت دینی چاہیے، لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کتنا اہتمام ہمارا ہو رہا ہے، کتنی اس کی فکر ہم ہو رہی، کتنے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا بس ایک کام ہے، دوسروں پر الزام لگانا۔ اگر ہم خاموش ہیں، کچھ نہیں کر رہے تو کیا الزام لگائیں گے؟ ہمارا شہر ہے، شہر کا ایک ادارہ ہے، انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، کسی ادارے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر میں علماء ہیں، امام ہیں، مفتیان ہیں، وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے تب ہم ان کے ساتھ جڑیں گے۔ کیا ہم آگے بڑھ کر نہیں جا سکتے؟ اپنے کاروبار کے مسئلے میں، اپنی دنیا کے مسئلے میں ہم کسی ادارے یا کسی جماعت کے انتظار میں نہیں رہتے، ہم خود آگے بڑھتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں اداروں کو بدنام کرنا،
کہ فلاں کو فکر نہیں ہے، فلاں کو فکر نہیں، علماء کو فکر نہیں، فلاں کو فکر نہیں. ہمیں کتنی فکر ہے ہماری بچیوں کی. چند لوگ شال اوڑھ کر آ گئے، کتنا ہنگامہ ہو گیا. کورٹ کا فیصلہ ہوتے ہوتے چند ہنگاموں کی وجہ سے ایک بینچ سے دوسری بینچ پھر سپریم کورٹ تک چلا گیا. کیوں؟ چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے اتنا بڑا اثر پڑا کہ فیصلہ ہوتے ہوتے ملتوی ہو گیا. حالانکہ سمپل مسئلہ ہے، بہت آسان مسئلہ ہے. آرٹیکل نمبر 25 دفعہ 25 کے تحت ہر مسلمان کو یا ہر مذہب والے کو اپنی دینی شناخت کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں رہنے کی بھی اجازت ہے، پبلک پلیسز میں رہنے کی اجازت ہے، کالجوں میں رہنے کی اجازت ہے، اسمبلی میں رہنے کی اجازت ہے. ایک معمولی مسئلہ ہے، چند منٹ میں کورٹ فیصلہ کر سکتی تھی. چند لوگوں کے اصرار کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ہنگاموں کی وجہ سے فیصلہ ملتوی ہوتا گیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ حجاب کے خاطر حجاب پر مسئلہ آیا، شال اوڑھ کر آ گئے. لیکن ہم نے حجاب کا دفعہ کہاں کیا؟ ہم کہاں پر آئے؟ لوگوں کے سامنے کہاں بیان کیا کہ حجاب ہمارا حق ہے، دستور ہے، سنویدھان ہے؟ اگر ہمارے بھی 1 سے 2، 2 سے 4 ایسے جو ہے درخواستیں اور اپلیکیشن کورٹ کو جائیں، حکومت کو جائیں، فلاں کو جائیں، ڈی سی کو جائیں، صدر کو جائیں، تو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں بھی اس کو لے کر ایک مسئلہ ہے، مسلمان بھی پریشان ہے. اگر ہم نے کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ کیا تو ملک کا امن برباد ہو سکتا ہے، یہ انہیں معلوم ہوگا. لیکن ہم باقاعدہ بس نیوز چینل کو دیکھنا اور نیوز چینل والوں کی بات کو قرآن سے بڑھ کر، نبی کی باتوں سے بڑھ کر یقین کرنا، یہ مسلمان کا مزاج بن گیا. قرآن پر آج ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے، حضور کی باتوں پر آج ہمیں اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا بھروسہ ہمیں آج ہمارے جو ہے نیوز چینل کے ٹی وی اینکرز کی باتوں پر بھروسہ ہو گیا. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور جان بوجھ کر ایسی کوششیں کی جاتی ہیں. ایسا مسئلہ ہوا، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، کسی بھی ایک کو پکڑ کر لائے، لا کر بٹھا دیا کہ یہ مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ مسلمانوں کا سپوک پرسن ہے، مسلمانوں کا نمائندہ ہے. اب جان بوجھ کر ایسے سوال کرتے ہیں، وہ بیٹھنے والا، مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے، ایسا پریشرائز کیا جاتا ہے، ایسا ڈرایا جاتا ہے. اور دوسری بات، خود اسے اتنا نالج نہیں ہوتا، ایسے ماحول میں آ کر وہ پریشان ہوتا ہے، اور اسے دیکھنے والے ہم سب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنا ہمت سے بات کر رہے، اور یہ مولانا، یہ فلاں ڈاکٹر، یہ فلاں ایڈوکیٹ، یہ بیٹھ کر کوئی جواب نہیں دے رہے، شاید پردہ ضروری نہیں ہوگا. اسے معلوم ہی نہیں پردہ. پوچھ رہے ہیں، بہت سارے ڈیبیٹس میں دیکھا جا رہا ہے کہ پردہ کیوں ضروری ہے، بتاؤ. اب یہ مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ قرآن کی کون سی صورت میں، کون سی آیت میں اللہ نے کو جو ہے حجاب کا حکم دیا ہے. بتا دیتا، کہہ دیتا کہ فلاں آیت ہے اور قرآن میں ہے اور قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سامنے والوں کا منہ بند ہو جاتا. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں، اور ایسے لوگ ریپریزنٹیٹیو بن رہے ہیں. جان بوجھ کر انہیں بنایا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مجبور کر سکیں، اور ایسا ہو کہ اسلام میں جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہے اور یہ جو دعوے ہیں یہ صحیح ہے. ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اتنا سنجیدہ ہے، کہا جائے این آر سی سے بڑھ کر اگر یہ مسئلہ ہے تو کوئی شک نہیں ہوگا. این آر سی سے ہماری دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس مسئلے سے ہماری آخرت برباد ہوگی. کسی کے دباؤ میں آ کر ہم نے پردہ چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض ہم نے کیا. حالانکہ دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پوری آزادی اس کی دی گئی ہے. کوئی کالج ہمیں حجاب سے نہیں روک سکتا،
اسمبلی میں ہماری مستورات ہیں حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں، اسمبلی میں ایک آدمی بھگوا کلر کے کپڑے پہن کر آ رہا ہے، اسمبلی میں ایک آدمی ٹیکا لگا کر آ رہا ہے، اسکول اور کالج میں ایک آدمی چوٹی رکھ کر آ رہا ہے، اس کی چوٹی پر اعتراض نہیں، اس کے بھگوے کلر کے کپڑوں پر اعتراض نہیں، اس کے ٹیکے پر اعتراض نہیں، اعتراض ہے تو مسلمان کے حجاب پر، اس لیے کہ مسلمان خود اپنی قدر کرنا بھول گیا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ آج ہم نے بہت کچھ کیا، کاروبار میں بہت آگے بڑھ گئے، ہر کاروبار میں ہم آگے بڑھ گئے، لیکن کیا ہمارے اسکول ہیں؟ کیا مسلمانوں کے کالجیں ہیں؟ بڑے شادی محل ہمارے مل جائیں گے مسلمانوں کے، بڑے بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار ہو جائیں گے، کما لیں گے، لیکن کیا مسلمانوں کے پاس کوئی اچھی یونیورسٹی ہے؟ کوئی کالج ہے مسلمانوں کے پاس؟ کروڑوں روپے جو بزنس پر انویسٹ کر رہے ہیں، اگر کالج بناتے، یونیورسٹی بناتے، انکم بھی ہوتی، دنیا بھی ہوتی، ہمارے بچوں کو تعلیم بھی ملتی۔ کہاں ہے ہماری فکر؟ جین پورے ہندوستان میں کتنے فیصد ہیں؟ 1-1.5% جین پورے ہندوستان میں۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں جین کے پاس ہیں، لنگایت کے پاس بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، دوسرے قوموں کے پاس بڑی بڑی ڈریم یونیورسٹی، ایک ہی چھت میں تمام کورسز کا نظام کیا گیا۔ مسلمان کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ نام لیں گے تو علی گڑھ یونیورسٹی کا، کوئی ایک آدھ یونیورسٹی جو ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے ہے، اور وہ بھی آج حکومت کے تحت میں آ گئی بہت ساری باتیں، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی نہ ایک یونیورسٹی ہے، نہ ایک کالج ہے، نہ ایک اچھی انگلش میڈیم سکول ہے۔ اس میں ہمیں پیسہ نہیں لگائیں گے، ہمارا پیسہ شادی محلوں میں لگے گا، ہمارا پیسہ بزنس میں لگے گا، امپورٹ ایکسپورٹ میں لگے گا، ہماری بچیوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، غریب بچوں کو پڑھانے میں، ہماری فیس ادا کرنے میں پیسہ نہیں لگے گا۔ ہماری بچیوں کی شادی میں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، 15-20 بچے جو ہے PUC تک، گریجویشن تک پڑھ سکتے، اتنا خرچہ ہماری ایک بچے کے شادی میں ہو رہا ہے۔ فضول خرچی میں ہم پیسے لگائیں اور امید کریں کہ ہندوستان کے حالات اچھے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بات بھی ہم سمجھتے ہوئے چلیں، ایسے حالات کی وجہ سے ہمیں سکول کالج الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا حق ہے کہ انہی حکومت کی اور گورنمنٹ کی کالجوں میں ہم پردے اور نقاب اور حجاب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہمیں روک نہیں سکتا۔ یہ ہمارا حق ہے، ہماری آزادی ہے، کوئی کورٹ، کوئی حکومت، کوئی مائی کا لال ہمیں اس سے روک نہیں سکتا، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری یونیورسٹیاں ہونا یہ اپنے جگہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو دوسرے یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتی، جو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے اسکول اور کالج ہوں تو وہاں اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو مسئلہ چل رہا ہے، ہم روزے رکھیں، دعائیں کریں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کریں، نفل میں دعائیں کریں، تہجد میں دعائیں کریں۔ اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، دنیا والوں کے پاس چپلیں گھس جائیں گی، اللہ سے نہیں مانگتے۔ مسئلہ اللہ حل کرنے والا ہے، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں۔ اور آج ہمارا بڑا مسئلہ، کام کم ہوتا ہے، شہرت بہت ہو جاتی ہے۔ کام اتنا ہوتا ہے، پبلکسٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس کام کو، معمولی کام کو دیکھ کر پورے دیگر قوم والے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی نے ہماری بہت ہمت کا کام کیا، بہت ہمت کا کام، جو ہے بہت سارے نوجوان آئے اور آ کر اسے گھیر لیا اور جو ہے بہت سارے نعرے لگانے لگے۔ ان حال میں بغیر ڈرے، نڈر ہو کر ہماری اس بہن نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یقیناً بہت اچھا کام کیا، اس سے عبرت مجھے لینی چاہیے، میری بہن کو لینی چاہیے، لیکن اسے ایسا سٹیٹس پر رکھ دیا اور ایسا پروپگنڈا واٹس ایپ میں کر دیا، فیس بک میں کر دیا کہ اتنے لاکھ روپے فلانے دیے، یہ فلانے کیا، فلانے کیا۔ بہت اچھا کیا جنہوں نے کیا، لیکن وہ جو کیا
اتنا ہم نے پبلکسٹی کر دیا، اب وہ لوگ جمع ہو رہے کہ ہم شال اوڑھنے والے کو اتنے لاکھ دیں گے، جھنڈا چڑھانے والے کو اتنے لاکھ دیں گے، آئندہ ہنگامہ کرنے والے کو اتنے لاکھ دیں گے۔ ہمارا کام ایک نے کیا اور پورا پانی ہم نے پھیر دیا۔ شال اڑانا اس بچی کو بہت ضروری ہے، ہمت دیں تاکہ دوسری بچیاں بھی آگے بڑھے، انعام دے، پڑھائی کا خرچہ اٹھائے، لیکن اتنا سوشل میڈیا میں اسے پھیلا دینا کہ دوسرے مذہب والوں کو وہ غلط نظر آئے اور وہ یہ سوچیں کہ یہ اس کام کو اتنا سرا رہے، ہم بھی سرائیں گے، ہم بھی انعام دیں گے، ہم بھی اسے جو ہے عہدہ دیں گے، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اور بڑے بڑے اعلانات پہلے سے بھی ہوتے آ رہے ہیں، تم مسلمان بچی کو لاؤ، ہم 2 لاکھ روپے دیں گے، ہم تم فلاں کرو، ہم 5 لاکھ دیں گے، پہلے سے بھی ہو رہا تھا اور آگے بڑھ جائے گا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ یہ ہماری امت کا نقصان، ہماری قوم کا نقصان۔ کام کم ہوتا ہے، شہرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لئے فرمایا ہمیں کام کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ملک کا دستور پورا ہمارے ساتھ میں ہے، چاہے وہ جو ہے حکومت خلاف ہو، آخر دم تک اگر یہ فیصلہ آنے تک جو ہے بعض لوگوں کی طرف سے یہ سننے میں بھی آیا کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تب تک نہ شال ہوگی نہ نقاب ہوگا، بغیر شال کے بغیر حجاب کے آتے رہو، فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا، ایسا حکومت کہہ رہی ہے یا کہنے والی ہے تو ہم سوچ لیں مر جائیں گے، بغیر حجاب کے کالج نہیں جائیں گے۔ ہر مسلمان ماں باپ یہ ذمہ فکر کریں، جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا، حکومت 1000 کہہ لے، چاہے ہمارے اینیول ایگزام آ جائے، چاہے ہمارا سال برباد ہو جائے، بغیر حجاب کے ہم کالج نہیں جائیں گے۔ ایک مرتبہ بغیر حجاب کے چلے گئے، اب وہ عادت بنائیں گے، اسی کو بہانہ بنائیں گے، اسی کو بنیاد بنائیں گے کہ جب اتنے دن بغیر حجاب کے آ رہے تھے کورٹ کے فیصلہ ہونے تک، کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بغیر حجاب کے آ جاؤ۔ تو بہت سارے حکومت کے یا پرائیویٹ کالجوں میں یا بہت سارے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ ایجوکیشن یہ ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، امتحانات قریب ہیں، تو آپ آتے رہو، بغیر شال کے بھی آؤ، بغیر حجاب کے بھی آؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں، لیکن ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، چاہے فیصلہ 2 دن میں آئے، 20 دن میں آئے، 2 مہینوں میں آئے، 2 سال میں آئے، فیصلہ آنے تک ہم بغیر حجاب کے کالج کو نہیں جائیں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کو طے کرنا ہے، اور حجاب کو کتنا ضروری ہے ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ مسلمان مر سکتا ہے، بغیر تعلیم کے رہ سکتا ہے، لیکن بغیر حجاب کے نہیں رہ سکتا۔ جب لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمارے عمل سے ہوگا، باتوں سے نہیں، عمل سے ہمیں اندازہ کرانے کی ضرورت۔ آج مسئلہ یہی ہے، ہم باتوں سے دعوت دے رہے ہیں، باتوں سے دعوت اثر نہیں کرتی، عمل سے دعوت اثر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام جو ملکوں میں چلے گئے، بات نہیں آتی تھی، زبان نہیں آتی تھی ان ملکوں کی، صحابہ کے عمل سے وہ ملک مسلمان ہو گئے۔ لیکن آج ہم کیا ہے، سب کچھ باتوں سے کرنا چاہتے ہیں، عمل سے کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نوجوان داڑھی کا اہتمام کریں، عمل میں لائیں، کرتے پائجامے کو، ٹوپی کو عمل میں لائیں، ہماری بچیاں پردے کو عمل میں لائیں، حجاب اور برقعے کو عمل میں لائیں، ہمارا عمل انشاءاللہ ضرور اثر ڈالے گا۔ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت میں خدا کی قسم تاثیر ہے۔ نبی کی سنتوں میں قیامت تک جو ہے اللہ نے طاقت رکھی ہے، عمل کر کے دیکھ لیں کیسی طاقت ہے، اللہ جو ہے خود سمجھائیں گے۔ فرمایا کہ بہت بات لمبی ہو رہی ہے، مختصراً یہ فرعون کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو ہے یونیفارم ایک ہونا چاہیے، یہ بات آئی تھی کہ یونیفارم ایک ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ وہ جادوگروں کا جو یونیفارم ہے وہ پہن کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں وہ یونیفارم نہیں پہن سکتا، اگر مناظرہ کرنا ہے، آپس میں مقابلہ کرنا ہے، میرا لباس میرا رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا لباس میں
نہیں بدل سکتا۔ تو فرعون نے جو ہے اپنے جادوگروں سے کہا تم موسیٰ کا لباس پہن لو، ایکویلٹی ہونی چاہیے، سیم ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ کا لباس جیسا ہے، جادوگروں کو کہا کہ جادوگروں تم جو جب مقابلے کا ہو موسیٰ کا لباس پہن لو۔ ان جادوگروں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ تو علماء کہتے ہیں تھوڑی دیر نبی کا لباس پہننے کی وجہ سے اللہ نے ان جادوگروں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ نبی کے لباس میں، نبی کی سنت میں یہ تاثیر ہے۔ وہ جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، دشمن تھے، نبی کا لباس، نبی کی سنت تھوڑی دیر اپنائی، اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ یہ تاثیر سنتوں میں ہے۔ ہم بھی داڑھی رکھیں، ہم بھی نبی کا لباس اپنائیں، اللہ ان شر پسندوں کو، اللہ کی ذات سے کوئی نا امید نہیں ہے، اللہ ان شر پسندوں کو بھی ہدایت دیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے جو ہے نبی کے سنتوں پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان حالات میں دعا بھی کریں، پردے کا اور زیادہ اہتمام کریں، اس میں پردہ کم نہیں ہونا چاہیے، ان حالات میں پردہ اور بڑھنا چاہیے، اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان حالات کو عافیت کے ساتھ نمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک میں یا خصوصاً ہمارے صوبے میں جو مسئلہ اٹھا ہے اللہ اسے عافیت کے ساتھ حل فرمائے، اور جو شر پسند عناصر اس ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں اللہ جو ہے اس بگاڑ سے حفاظت فرمائے، امن اور سکون اور شانتی کے اللہ فیصلے فرمائے، اور ہمارے دستور کے مطابق ہمارے دین پر عمل کرنے کی جو آزادی ہے اسے ہمیں اپنانے اور لوگوں کو سمجھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور کورٹ کا فیصلہ جب بھی آئے وہ جو ہے ہمارے دستور کے مطابق اور ہمارے جذبات اور ہمارے دین کے مطابق آئے۔ اللہ سے اس کی دعائیں کرنا ہے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ضروری اعلانات ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ہے شمشاد بیگم جو ہے انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور آسیہ بانو نامی ایک جو ہے مستورات ہیں، بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح پوری امت میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت نصیب فرمائے، پوری امت میں جن کا انتقال ہوگا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔